میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پوری صوبہ خیبر پختونخوا میں امن امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خصوصاً ہماری جو مرج ڈسٹرکٹ ہے وہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میڈم اسپیکر صاحبہ، وہاں بھی جس طرح آپریشن ہو رہا ہے، وہاں بھی جس طرح کیجولٹی ہو رہی ہے، وہاں بھی جس طرح سویلین زخمی ہو رہی ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہے، قابل افسوس ہے۔ لیکن ہم اگر ماضی میں چلے جائیں اور ماضی میں اس کو دیکھیں تو جن لوگوں کو آج جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ہماری سابقہ پوجی سربراہان یا پوجی جتنی بھی ہماری پرویز مشرف صاحب کو لے لے، ضیاء الحق صاحب کو لے لے، کہ 1978 سے جب سے افغان جنگ شروع ہوئی ہے اور تب سے جب رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا، وہاں پہ ان کی باقاعدہ سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہے کہ 90,000 لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دی، 90,000 لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کو رشیا کے خلاف ہم نے اسی جنگ میں بھیجا۔ پھر پرویز مشرف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ اس پہ آئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مجاہدین کہا اور ان کو افغانستان میں رشیا کے خلاف استعمال کیا۔ پھر مختلف ادوار میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، ان کی ایک ویڈیو ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری نیشنل ہیروز تھی۔ اور پھر ہم نے جب افغان روس جنگ ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں بھی بلایا، اور چونکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کروانا تھا، گو کہ انہوں نے غلطی مانی کہ ان لوگوں نے ہم نے ان کو ٹریننگ دی، ہماری افواج پاکستان نے ان کو ٹریننگ دی، اور پھر جب وہاں پہ ان سے ان کا مقصد پورا ہوا تو پھر انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں بلایا، کیونکہ ان کی خاندان یہاں پہ تھی، ان کی ورثہ یہاں پہ تھی۔ تو سب سے مزہ کا خیز بات یہی ہے کہ جن لوگوں کو آج ہم خوارج کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو آج ہم ملیٹنٹ کہہ رہے ہیں، ہماری پوجی سربراہان نے خود مختلف ادوار میں سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم نے ان کو ٹریننگ بھی دی، ان کو افغانستان بھیجا۔ تو پھر اس کے اثرات تو اس صوبے پہ پڑیں گے۔ ابھی ہم جب سنتے ہیں اور ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو باجوڑ میں آپریشن ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کتنی سویلین اس میں شہید ہو گئی۔ اس سے پہلے کاٹلنگ میں ایک واقعہ ہوا جس میں سویلین ایک ہی خاندان کی بے گناہ لوگ ہمارے اپنی ہی ریاستی اداروں کی ڈرون اٹیکس میں شہید ہو گئی، وانا میں ہو گئی، ترا میں ہو گئی، بچی شہید ہو گئی۔ اس طرح میں مختلف جتنی بھی ہماری مرج ڈسٹرکٹس ہے اس میں یہ کیجولٹی اور شہادتیں ہو رہی ہے۔ تو ہم عوام ہم سے پوچھتے ہیں اور عوام سوال کرتے ہیں کہ ابھی جو تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے مختلف ہمارے خواجہ آصف کی یا شہباز شریف صاحب کی کہ یہ خوارج اتنی نہیں ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، 5,000 لوگ ہیں یا 10,000 لوگ ہیں، تو ہماری تقریباً کوئی 8 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ فوج ہے، تو 5-6 ہزار یا 10,000 لوگوں کو ہم کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ان کو ہم کیوں ٹارگٹ نہیں کر سکتے؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، اس کے علاوہ جو بارڈر پہ لوگ آ رہی ہے، ہم ان کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یہ کتنی مزہ خیز بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ باجوڑ میں 200 لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سوات میں 20 لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وزیرستان میں 300 لوگ ہیں یا 400 لوگ ہیں۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، لوگ بھی سوچتے ہیں اور لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں اور لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ 200 لوگوں کو اگر ہماری ریاستی ادارے کنٹرول نہیں کر سکتی، بارڈر کو کنٹرول نہیں کر سکتی، بارڈر پہ یہ کیسے آتے ہیں یہ لوگ؟ تو یہ کویسچن سارے عوام میں اور خاص کر خیبر پختونخوا کی 4 کروڑ عوام پوچھتے ہیں۔ اب میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر ہم کہیں کہ پولیس، تو پولیس تو ایک ڈنڈا برادر فورس ہے، پولیس کے پاس شوٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پولیس تو زیادہ سے زیادہ وہ ڈنڈے کے ذریعے وہ عوام کو منتشر کر سکتے ہیں یا آنسو گیس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کے پاس کیا اختیارات ہے کہ پولیس جو ہے نا اس ملیٹنسی کو یا ان خوارج کو روکے؟ تو وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، افغان جنگ کی بات تقریباً یہ پختون شہید ہو رہی ہے، اور روس افغان جنگ میں تقریباً 80,000 پختون جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر جو 2000 کی بعد
امریکہ نے شروع کی، اس میں بھی تقریباً کوئی 80,000 لوگ ہمارے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور یہی ہماری لیڈر خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اپنی سویلین کے خلاف آپریشن، ملٹری آپریشن نہیں کرنا چاہیے، اور ہم بھی اسی سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر آپ نے ایک خطہ میں یا ملک میں یا آپ نے ایک علاقے میں امن قائم کرنا ہے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے، آپ نے وہاں کے لوگوں کی مشاورت سے آپ نے امن لے کے آنا ہے۔ اور اگر آپ زبردستی کریں گے، آپ اپنے لوگوں پہ گولیاں برسائیں گے، ان کے اوپر جہازوں سے شیلنگ کریں گے، ان کے اوپر ڈرون اٹیکس کریں گے، تو اسی سے تو بدامنی اور پھیلے گی، اسی سے تو امن نہیں آ سکتی۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، اس کی جو اثرات ہے ہماری خیبر پختونخوا میں اور عوام کی ذہنوں میں جو سوالات ہے وہ عوام پوچھتے ہیں، اور عوام کہتے ہیں کہ کس طرح بارڈر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور جن کا کام بارڈر کو کنٹرول کرنا ہے ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر لگی ہوئی ہے، تو میڈم اسپیکر صاحبہ، افغانستان کی بارڈر تو اور بھی 6 ملکوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ان 6 ملکوں میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہاں بھی کوئی خودکش ہوا ہے؟ وہاں بھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں بھی کوئی ملیٹنٹ گئی ہے؟ آپ نے وہاں بھی کوئی سنا ہے کہ وہاں بھی بارڈر کراس کر کے ملیٹنٹ گئی ہوئی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ کویسچن بھی لوگوں کا حق بجانب ہے کہ جس طرح 6 اور ملک وہاں پہ امن سے زندگی گزار رہی ہے، تو کیوں ہم، یا تو ہماری جس طرح یہ ادارے سیاسی مداخلت میں لگی ہوئی ہے، تو اس طرح یہ بھی اب دوسرے ملکوں کی خود مختاری میں اور دوسرے ملکوں کی خود مختاری میں مداخلت کر رہی ہے، اس لیے جو ہے نا اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑ رہی ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ جو کویسچن عوام کر رہی ہے یہ قابل غور ہے، اور اس عوام کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے واقعی ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے، ہم نے واقعی دہشت گردی یا ان لوگوں کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے لوگوں کے ساتھ مشاورت بہت لازمی ہے، کیونکہ اب ہمارے اپنے حل کے علاقے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح امن لے کے آنی ہے۔ اگر اس طرح ہم ڈرون سے لوگوں کے اوپر اٹیکس کریں گے، ان کے اوپر شیلنگ کریں گے، ان کے اوپر ہم گولیاں برسائیں گے، تو میرے خیال میں اسی سے امن نہیں آ سکتا، اسی سے امن مزید بگڑ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں میڈم اسپیکر صاحبہ، میں مختصر بات اس لیے کروں گا کہ بہت سے لوگوں نے بات کی بھی ہے اور کریں گی بھی، لیکن یہ ابھی ہم نے سوچنا ہے، اور ہماری جتنی بھی کلیگ یہاں پہ بیٹھی ہے، چاہے وہ ہمارے اپوزیشن سے ہے اور چاہے وہ ٹریجری بینچ سے ہے، یہ جو سب سے جو بڑا فساد کا جو جڑ ہے وہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس 2019 ہے۔ اس کو ریفیل کرنا چاہیے اور اسی کو دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اتنی زیادہ اختیارات جو 2010-11 سے ملی تھی اور پھر 2019 میں اس کو دوبارہ اس کو پوری صوبے میں پھیلایا، تو میرے خیال میں اس کو ریورس یا کرنا چاہیے یا ریفیل کرنا چاہیے۔ تو اس پہ میرے خیال میں ساری ایوان میرے ساتھ متفق اس بات پہ ہوگی کہ اگر ہم نے امن لانا ہے اور پختونوں کو مزید شہادتوں سے بچانا ہے اور پختون بچوں کو پڑھانا ہے اور پختون خواتین کی عزت کرنی ہے اور بوڑھوں کی عزت کرنی ہے، تو میرے خیال میں اس آرڈیننس پہ غور ہونا چاہیے، اس کو ریفیل ہونا چاہیے، اور اگر یہ ریفیل نہیں ہوا تو مزید پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ امن امان مزید بگڑے گا، اور مزید، کیونکہ طاقت کی زور سے کبھی بھی امن نہیں آ سکتا۔ اگر طاقت کی زور سے امن آ سکتا تھا تو آج انڈیا کشمیر میں امن لاتا۔ آج انڈیا کشمیر میں جو روزانہ وہاں بھی، کیونکہ وہاں بھی وہ زور زبردستی ظلم ستم جبر کرتے ہیں، فسطائیت کرتے ہیں، تو لوگوں کی جذبات اور اوپر جاتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر وہی فارمولہ ہم یہاں بھی کے پی میں اور بلوچستان میں آزمائی، خاص کر پختون قوم کی، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پختون قوم کی آزادی کی تاریخ 5000 سال ہے، تو آپ اگر ایک قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو اگر ان کی تاریخ آزادی کی، ان کی مائنڈ سیٹ اپ کی، ان کی ذہن کی کہ وہ آزاد قوم پیدا ہوا ہے اور آزادانہ انہوں نے فیصلے کیے، تو اس کو اگر آپ غلام بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو 10,000 سال لگیں گے۔ تو یہ 75 یا 77 سال میں آپ اس کو کیا مطلب ہے کہ پختون قوم کو غلام بنائیں گی، ذہنی غلام بنائیں گی؟ تو میں آج بھی خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پہ کھڑا ہوں کہ کسی بھی جگہ بھی، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کشمیر ہو، اس میں ملٹری آپریشن جو ہے وہ بالکل ہم اس کو نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری حکومت، اگر ہماری حکومت بھی سپورٹ کریں گی تو بذات خود میں سپورٹ نہیں کروں گا۔
کیونکہ مجھے پتہ ہے, مجھے اندازہ ہے, میں اس مٹی کا رہنے والا ہوں, میں اس مٹی میں پیدا ہونے والا بچہ ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ اس سلسلے, اس زور اور زبردستی سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا, اور نہ ملیٹنسی ختم ہو سکتی ہے. ہماری تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم 5000 خوارج کو ٹکانے لگا سکیں. جب ہم 5000 لوگوں کی ٹکانے نہیں لگا سکتے تو کس طرح ہم ملیٹنسی کو, اسی سے ملیٹنسی اور پروان چڑھ رہی ہے, لوگوں کی ذہنوں میں نفرت بڑھ رہا ہے. لوگوں کو, جو ہماری بچے ہیں ان کو آپ سن لیں کہ کیوں, مطلب ہے کہ ان کی ذہن میں یہ نفرت بڑھ رہا ہے, وہ اس ظلم سے, اس ستم سے. اگر آپ نے جو بھی کرنا ہے کرے, لیکن مشاورت سے کرے, ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرے, یہ جو پارلیمنٹیرین بیٹے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرے. اور میں جتنی بھی آپریشن, جو تقریباً آج تک 21 آپریشن ہوئی ہے, تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی سے کیا نتائج اخذ ہو گئی, اسی سے کیا امن آ گیا؟ اب آپ اگر 200 اور بھی آپریشن پختونوں کے خلاف کرے تو میرے خیال میں تب بھی امن آپ نہیں لا سکتی. امن تب آئے گا جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, جب آپ لوگوں کو اپنی سینے سے لگائیں گے, جب آپ اپنے لوگوں کو آپ اپنے لوگ سمجھیں گے. اب اگر آپ انڈیا کے ساتھ, تو آپ امن کی دائی ہے اور امن کی خواہش مند ہے, لیکن اس کو اپنا دشمن بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں خیبر پختونخوا میں جب بچے یہاں بھی شہید ہو رہی ہے, ہماری خواتین شہید ہو رہی ہے, ہماری بوڑھی شہید ہو رہی ہے, ہمارے نوجوان شہید ہو رہی ہے, ان کے خلاف آپ زور کا استعمال کر رہے ہو, تو کس طرح یہ امن آئے گا؟ یہ لوگ مزید بگڑیں گے, ان کے دلوں میں مزید نفرت پیدا ہوگی. تو خدا را میرا یہ سجیشن ہے کہ جو اگر ہم نے امن لے کے آنا ہے تو یہ ساری اسمبلی متفقہ فیصلہ کرے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اس ریکمنڈیشن کو پھر وہاں پہ جو ہماری چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس لے کے جانا چاہیے, اور ان کو پھر ان ریاستی اداروں کے ساتھ میٹنگز کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ نے طریقہ اپنایا ہوا ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسی سے نہ امن آ سکتا ہے, نہ اسی سے سلامتی آ سکتی ہے, اور نہ اسی سے ملیٹنسی ختم ہو سکتی ہے. ملیٹنسی اور امن ملیٹنسی تب ختم کریں گے اور امن تب لائیں گے جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, لوگوں سے مشاورت کریں گے, اور لوگوں کی نمائندوں کے ساتھ مشاورت کریں گے. تو میرے خیال میں مزید اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آج میں کچھ سجیشن اس لیے میں نے دیا, اور میں اپنی جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بھی اس طرح کی سجیشن دے دیتا ہے کہ ہم متفقہ طور پر, کیونکہ یہ جو اسمبلی ہے, یہ جو لوگوں نے بھیجی ہوئی ہے, باقاعدہ ان لوگوں کو الیکٹ کیا گیا ہے, یہ اس لیے کہ سب سے اولین جو ہمارا فرض ہے وہ امن اور سلامتی کا ہے. اگر ہم امن اور سلامتی دے سکتے ہیں تو ہم ترقی بھی دے سکتے ہیں, ہم خوشحالی بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم امن اور سلامتی نہیں دے سکتے تو پھر ہم نہ تعلیم دے سکتے ہیں, نہ ترقی دے سکتے ہیں, نہ خوشحالی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ میڈم اسپیکر صاحب.